ناپسند ہے۔ اس کے بعد جناب پھر وہ آیتیں آئی ہیں جس میں انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سمجھایا اور ان کو ایمان کی طرف بلایا، تو قوموں نے کیسے کیسے جواب دیے ہیں، تو یہ سب منظر یہاں کھینچا ہے قرآن نے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیا جواب دے رہی ہے قوم اللہ کے برگزیدہ نبی کو، اور کہتی ہے قوم کہتی ہے کہ اے نوح تم تو گمراہ ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، اے نوح تم گمراہ ہو گئے ہو اور تم کھلی گمراہی میں۔ اور اللہ کا نبی اپنے دفاع میں کہتا ہے کہ لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے بات آتی ہے، پھر ایک قوم ہے قوم ہود، قوم عاد، جو ہود علیہ السلام کی طرف، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے۔ میں نے الحمدللہ ہود علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی ہے۔ ہود علیہ السلام کا مزار یمن میں ہے، حضرت ہود کا مزار یمن میں ہے، تریم سے کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے پر، بڑی عجیب جگہ ہے، جناب پر اسرار سی جگہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہ چپا چپا اپنی تاریخ جو ہے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جب آپ وہاں گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہزاروں سال پیچھے چلے گئے، کیونکہ وہاں بھی ایسی جدید ترقیات کا سلسلہ نہیں ہے، ایڈوانسمنٹ، اس لیے وہ پرانے آثار، قدرتی پرانے آثار اب بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ہود علیہ السلام کا مزار بنا ہوا ہے، اور وہ مزار جو ہے چونکہ اس زمانے میں قد بڑے لمبے تھے لوگوں کے، تو ان کا مزار جو اس وقت بنا ہوا ہے یہ میرے خیال میں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے، اتنا لمبا ہوگا تقریباً۔ تو اور اس کی جو پائنتی ہے وہاں گنبد بنا ہوا، جیسے ہمارے یہاں مزاروں پہ گنبد وغیرہ سب ہوتے ہیں، پائنتی پہ اور باقی حصہ جو ہے قبر کا وہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، سرہانہ وہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پھر پائنتی پہ گنبد بنا ہے، قریبی مسجد بنی ہے۔ میں نے وہاں پر شیخ حبیب عمر صاحب جو یمن کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کا فرض انجام دے رہے ہیں، ان کی اس دعوت پر وہاں ہماری شرکت ہوئی تھی، اور وہاں 3 روزہ اس مزار شریف پہ ان کا پروگرام ہوا تھا۔ 3 دن کے لیے ہمیں لے جایا گیا، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ پوری دنیا سے علماء آئے ہوئے تھے، پوری دنیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، عرب سے، شام سے، ترکی سے، اور دنیا کے یورپ سے، امریکہ سے اور چین سے، سب جگہ سے آئے ہوئے تھے، دنیا کے ہر ملک سے، بڑے بڑے تمام ممالک سے لوگ میں نے دیکھے وہاں پہ علماء مشائخ آئے ہوئے تھے، اور وہ سب حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پہ جمع تھے۔ دیکھیے صاحب، آج دنیا یہ پروپیگنڈا کرتی پھر رہی ہے کہ مزار بنانا شرک ہوتا ہے، یہاں جانا شرک ہوتا ہے، یا آج لوگوں نے نکال لیا، یہ سب دنیا میں ہے اور یہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں نے وہاں پہ جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پروگرام ہوا، عصر سے شروع ہوتا تھا اور رات دیر تک چلتا تھا، درمیان میں نمازیں آتی وہیں پڑھتے تھے، اور اس میں تقاریر ہوئی، پھر اس کے بعد میلاد ہوتا تھا، باقاعدہ تمام دنیا کے علماء وہاں میلاد پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا تھا، اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، وہ سب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، اور سلام کا عجیب انداز انہوں نے اختیار کیا کہ حضرت ہود کے مزار پہ گئے، وہ سب مشائخ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سلام پڑھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں پہ سلام بھیجا، بڑا دیر تک سلام ہوا، اور سب ایک کورس کے انداز میں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب غلط نہیں، یہ شرک کر رہے ہیں کیا؟ یہ لوگ سب گمراہ ہیں؟ بڑے بڑے علماء ہیں، ایسے ایسے چہرے ان کے میں نے دیکھے ہیں، آپ دیکھیں ان کو، اگر نیٹ پہ یہ اس کی تصاویر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور پھر صحابہ کرام پہ سلام، پھر ازواج مطہرات پہ سلام، کوئی کم و بیش 1 گھنٹے تک تو سلام ہوتا رہا تھا وہاں آخر میں، جو وہاں سب نے مل کے پڑھا۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر یہاں ضمناً میں نے یہ بات بتائی۔ تو یہاں پر وہ قد جو میں نے بتایا کہ وہ ان کی قبر شریف اتنی لمبی ہے، قرآن مجید میں اس کا یہاں ایک اشارہ آتا ہے ان کی قوم کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ہود اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے
اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہیں اللہ نے مخلوق میں بڑی کشادگی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ لفظ بڑا جامع ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وسعت رکھی ہے، یعنی تمہیں قوت و طاقت زیادہ دی ہے۔ تو قوت و طاقت زیادہ اس طور پر بھی ہے کہ ان کے قد بھی لمبے لمبے تھے، اور اس کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ حود علیہ السلام کا مزار اس قدر لمبا آج بنا ہوا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، معاف کیجیے، حود علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور قوم کو انہوں نے بھی اسی طرح اسی درد اور سوچ کے ساتھ سمجھایا جیسے ان سے پہلے نبیوں نے سمجھایا۔ پھر صالح علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی قوم نے اسی طرح بدسلوکی کی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بڑے درد کے ساتھ بڑے اخلاص سے سمجھایا۔ یہ قومیں سب ہلاک ہوتی چلی گئیں، اللہ نے فرمایا سب ہلاک ہوئے، ان پہ عذاب آئے اور یہ ہلاک ہوئے، تباہ ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی جرائم کی جو داستان آتی ہے، اس میں ایک بہت خطرناک قسم کی قوم آئی ہے آگے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے جرائم بڑے خطرناک تھے اور بہت زیادہ فحش، حیوانیت کی انتہا جہاں ہو گئی ہے وہ کام وہ کر رہے تھے کہ مردوں سے شادیاں کرتے تھے، یہ کام ان کا جس کو لواطت کہتے ہیں۔ یہاں بیان کیا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ آج یہ بدبخت قوم، یہ آج کی امریکی، یہ آج کے یہود و نصارہ، یہ بدبخت قوم بھی آج یہی کام کر رہی ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہماری طرف شفٹ کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں مسلمانوں کو بھی اس سے ملوث کیا جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس عمل پر ایسا عذاب آیا ہے ایک قوم پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عبرت بنا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی اللہ نے، پتھر برسے تھے جس سے وہ تہس نہس ہو گئے تھے، انہیں اٹھا کے یوں پٹخا تھا زمین پہ کہ سب اوندے جا کے گرے، تو اس کے بعد پتھر برسے۔ آج بھی اس عذاب کے آثار یہاں بحر مردار کے ساحل پہ موجود ہے۔ وہ پانی جس کے کنارے پہ یہ عذاب آیا ہے، وہ پانی انتہائی نمکین ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اب تک کوئی ذی حیات زندہ نہیں رہتا، کوئی مچھلی، کوئی پانی کا جانور زندہ نہیں رہتا۔ یہ اس عذاب کا اثر معلوم دیتا ہے۔ واحد سمندر ہے یہ دنیا کا، اسے بحر مردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ اس قوم پر عذاب ہے۔ اور ایک اور قوم شعیب، وہ کیا کرتی تھی؟ بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں یہ بیماری آج عام ہو گئی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کو تول کے کم دیتے تھے، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ یہ قوم بھی تباہ ہو گئی، اس قوم کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح یہ مختلف قوموں کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔